بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بیوی کی قدر کرو اور قیمت دیکھنی ہو تو ایک ماں بیوی کو میکے بھیج دیں۔ کھانا پکانے کے لیے خانسامہ رکھیے، گھر کی صفائی کے لیے ایک خادم رکھیے، کپڑے دھونے کے لیے ایک دھوبی رکھیے، بچوں کی نگہداشت کے لیے ایک آیا رکھیے، گھر کی نگرانی کے لیے ایک چوکیدار رکھیے۔ ان تمام ملازمین کی فوج کے باوجود گھر کا نظام ایسے نہیں چلے گا جیسے ایک بیوی چلا سکتی ہے۔ عورت محبت کو بھول جاتی ہے مگر دی گئی عزت کو کبھی نہیں بھولتی۔ مرد ہر دفعہ عورت سے ایک نئی ادا مانگتا ہے اور اپنے لیے صرف ایک ہی انداز حیوانیت کافی سمجھتا ہے۔ وہ عورت کے ہمیشہ ہنسنے سے بھی تھک جاتا ہے اور فہیم رونے سے بھی اکتا جاتا ہے۔ مرد ہر کیفیت میں عارضی چاہتا ہے۔ عورت محبت کے بغیر عادی ہوتی ہے جبکہ عزت کے بغیر عورت نہیں رہتی۔ اپنی بیوی کو کبھی نہ دکھ دیں کیونکہ بیویوں کی دنیا بہت چھوٹی ہوتی ہے، اپنے شوہر سے شروع ہوتی ہے اور شوہر پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ عورت میں کشش تب تک رہتی ہے جب تک وہ اقرار کے بندھن میں نہیں بندھتی، اور مرد تب تک بے قرار رہتا ہے جب تک اس سے اقرار نہیں کہلوا لیتا۔ اقرار کے بعد عورت محبت میں گرفتار اور مرد محبت سے آزاد ہو جاتا ہے۔ عورت کے ذمہ شوہر کے حقوق، ہر جائز امر میں اس کی اطاعت کرنا، شوہر کی مالی حیثیت سے زیادہ خرچ کا مطالبہ نہ کرنا، شوہر کو جس کا گھر آٹا نہ پسند ہو خاوند کی اجازت کے بغیر نہ آنے دینا، اس کی اجازت کے بغیر اس کا مال کسی کو نہ دینا، اس کی اجازت کے بغیر نفل نماز نہ پڑھنا اور نہ نقل روزہ رکھنا، شوہر کی غربت یا بدصورتی کی وجہ سے حقیر نہ سمجھیں، اگر شوہر میں شریعت کے خلاف کوئی چیز دیکھیں تو ادب سے منع کریں، شوہر کو نام لے کر نہ پکارنا، کسی کے سامنے اس کے عیب بیان نہ کرنا اور نہ اس کے سامنے زبان درازی کرنا۔ اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو تو شوہر کے والدین کی خدمت کو سعادت سمجھنا، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلنا۔ عورت اپنے رب کے حق ادا نہیں کر سکتی جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرنا اس کا حق ہے، عورت کو اس پر اجر ملتا ہے۔ شوہر کو کوئی پریشانی آئے تو اسے تسلی دے، شوہر کی خدمت و محبت سے خلوص سے کرنا اپنی سعادت سمجھے۔ کیا مسکین ہوتی ہے نہ عورت بھی، برسوں اپنے باپ کی شفقت کے سائے تلے اپنے گھر والوں کے ساتھ پلتی بڑھتی ہے اور اب کہاں ایک ناواقف شخص کے ساتھ آ پڑی ہے، اور اس ناواقف شخص کے لیے اس نے اپنے گھر بار، ماں باپ چھوڑا، والدین کا لاڈ پیار اور ناز و نخرہ چھوڑا، اپنے گھر کی راحت اور آرام کو چھوڑا اور ایسے شخص کے پاس آئی ہے جو بس اسے اچھے کی تلقین اور برائی سے روکتا ہے۔ اس شخص کے دل و جان سے خدمت کرتی ہے، اس کا دل بہلاتی ہے، اس کو راحت اور سکون دیتی ہے تاکہ بس اس کا رب اس سے راضی ہو جائے، اور بس اس لیے کہ یہ اس کے لیے اس کے رب کا حکم ہے۔ عورت کی بدصورتی یہ ہے کہ اس کی خوبصورتی کو ہر کوئی دیکھے، ایسے ساتھی اور شوہر بن کر دکھاؤ کہ کل جب اپنی بیٹی کے اچھے نصیب کی دعا مانگو تو شرم نہ آئے۔ شادی شدہ مرد اگر تاک جھانک کرے تو یہ کردار کی گھٹیا پن اور ذلالت کی علامت ہے، یہ کوئی بیماری یا کمزوری نہیں، ان کی اپنی بدنیتی ہے۔ تمہارے پاس بیوی موجود ہے، تمہیں دوسری عورت کو دیکھنے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ ایک غیرت مند مرد کو اگر کسی سے سچی محبت ہو جائے
تو دوبارہ کسی عورت کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا، اور بغیرت مرد شادی کے باوجود دوسری عورتوں کو تاڑتے رہتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف بغیرتی اور کردار کے گھٹیا پن کی وجہ سے ہے۔ سب رشتوں میں بڑا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ انسانی رشتوں میں سب سے اہم رشتہ ہے۔ یہی سب رشتوں کی بنیاد ہے۔ دنیا کی ابتدا بھی میاں بیوی ہے اور انتہا بھی میاں بیوی ہے۔ جنت میں بھی سب میاں بیوی کے رشتے سے ہی رہیں گے۔ میرے میاں اکثر دل آزاری کر جاتے ہیں، کچھ بھی سنا دیتے ہیں۔ گھر سے بھی نکال دیا تھا لیکن خیر صلح ہو گئی۔ ایک دن باپ بیٹی لون میں کھیل رہے تھے۔ میں نے کہا، جی اگر آپ کی عزیز بیٹی کو اگر کوئی گھر سے نکال دے تو ابھی میری بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ وہ جھٹ سے بولے، میں جان لے لوں گا جس نے میری بیٹی کو پریشان کیا۔ میری آنکھیں تر ہوئی۔ میں بھی تو ایسے ہی اپنے پاپا کی لاڈلی ہوں، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں؟ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو باپ کے لیے جنت کا دروازہ کھلواتی ہے، بیوی بنتی ہے تو اپنے شوہر کا آدھا دین مکمل کرواتی ہے، اور جب ماں کے درجے پر فائز ہوتی ہے تو جنت اس کے قدموں تلے رکھ دی جاتی ہے۔